یہ جو میں اب آپ کو ڈیٹ دینے لگا ہوں. میں اپنی ساری پہلے تو پارٹی کو بھی ساروں کو کہوں کہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں. اگلے ہفتے 26 نومبر کو آپ نے سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو وہاں ملوں گا اسلام آباد میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کیا ہوں، میں صرف اپنی پارٹی کو نہیں اب کہہ رہا، میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جو اگر آپ کا خیال ہے کہ تبدیلی آ جائے گی اور آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور ایک دم تبدیلی آ جائے گی، ایسے نہیں ہوتا. اللہ کا فرمان ہے کہ میں کبھی، قرآن میں کہتا ہے، میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح رہیں اور ایک دم ہم آزاد ہو جائیں گے، ہم نہیں ہوں گے، وہ ویسے ہی رہیں گے. تو یہ وقت ہے. میں ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے آنا ہے پنڈی. آپ نے پنڈی آنا ہے 26 تاریخ کو، ہفتے کو. 1 اور 2 کے بیچ میں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے پہنچنے کی. میں خود وہاں آپ سے انشاءاللہ خطاب کروں گا اور اگلا لائے عمل دوں گا. یہ تحریک رکنے نہیں لگی، میں آپ کو اگلا لائے عمل دوں گا. اور میں اپنے سارے جو طاقتور حلقے ہیں، میں آپ کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جس سے مرضی آج پوچھ لیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، جس سے پوچھ لیں، بزنس مین سے پوچھ لیں، پروفیشنل سے پوچھ لیں، اکانومسٹ سے پوچھ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں. اگر کوئی آپ کو کہے کہ سوائے ایک حل کے، صاف اور شفاف الیکشن، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے آپ اس دلدل سے نکلنے کا جدھر انہوں نے 7 مہینے میں ہمیں لے کے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. کوئی پوچھے تو صحیح کہ آپ کا روڈ میپ کیا ہے؟ ملک جو تیزی سے نیچے جا رہا ہے، جو باہر کی دنیا اب سارا اعتماد کھو بیٹھی ہے، کون سا روڈ میپ ہے آپ کے پاس؟ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. 7 مہینے میں جو روڈ میپ نظر آیا وہ صرف اپنی چوری بچانے کا ہے. سو لہذا ساری قوم ادھر آئے گی اور ہم ڈیمانڈ کریں گے ایک چیز، صاف اور شفاف الیکشن. اور ہماری تحریک چلتی رہے گی حقیقی آزادی کی اس کے بعد بھی، جب تک ہم اس قوم کو ایک صحیح معنی میں ایک وہ قوم نہ بنا دیں جس میں ہر انسان کے حقوق ہوں، جدھر تھانہ، کچہری، پٹواری کی سیاست نہ ہو. کیونکہ وہ حقوق ان کو آزاد کر دیں لوگوں کو. کیوں نہیں برطانیہ کے اندر تھانہ کچہری ہوتی؟ کیوں کچہریوں میں ظلم وہاں نہیں ہوتا؟ کیوں پٹواری کو رشوت نہیں دینی پڑتی وہاں؟ کیونکہ وہاں حقوق ہیں انسانوں کے، وہ آزاد لوگ ہیں، وہ انصاف ہے. اس کے لیے میں چاہتا ہوں ساری قوم مل کے ہمارے ساتھ جدوجہد کرے. اور انشاءاللہ میں سب کو اگلے ہفتے پنڈی میں آپ سے میری ملاقات ہوگی. اور یہ ہمارا نہیں ہے، یہ سارے غریب ملکوں کا یہی کہانی ہے. تو اس لیے یہ دوسری چیز ہے، یہ ہماری جدوجہد چلے گی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے. اور یہ چلتی رہے گی، یہ مارچ سے آگے چلتی جائے گی. یہ تو تحریک چلتی جائے گی جب انشاءاللہ، جب تک حقیقی طور پہ اپنے ملک کو آزاد نہ کریں. اب میں 2-3 اور آخر میں باتیں کرتا ہوں. ڈیٹ، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی ڈیٹ دینی ہے کہ ہم نے کس دن انشاءاللہ اسلام آباد سب نے پہنچنا ہے، پنڈی پہنچنا ہے کس دن، وہ میں آپ کو بھی ڈیٹ دینے لگا ہوں. لیکن میں آج 7 مہینے ہو گئے ہیں ہماری گورنمنٹ کو ہٹائے. تو میں آج اپنی جو طاقتور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جو اس ملک کو کسی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، پازیٹو بھی لے جا سکتے ہیں، نیگیٹو بھی لے جا سکتے ہیں، تو میں ان سے آج ایک سوال پوچھتا ہوں. میرا یہ سوال ہے، اور کیونکہ مجھے اس کا کوئی جواب آیا نہیں ابھی تک، کہ یہ لوگ جو 2 خاندان تھے، جنرل مشرف نے ان کو ہٹایا جب 99 میں، تو 2 دفعہ یہ کرپشن میں 90 کی دہائی میں نکل چکے تھے. اور کیسز کرپشن کے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے. نون لیگ کہتی تھی پیپلز پارٹی کرپٹ ہے، نواز شریف کرپٹ ہے، وہ کہتی تھی زرداری کرپٹ ہے. زرداری کو جیل میں نواز شریف نے ڈالا.
और फिर इन दोनों को मुशर्रफ ने हटा दिया और लोगों ने मिठाइयां बांटी और करप्शन पे हटाया। उसके बाद इन्हीं को जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दे दिया और उसके बाद इन्होंने 10 साल जो मुल्क से किया है 4 गुना ज्यादा कर्जा बढ़ा दिया। लोगों ने इनके गुस्से में मुझे वोट दी 2018 में। अब मेरा सवाल यह है कि वो क्या चीज थी कि एकदम 3.25 साल के अंदर यही लोग कि पता नहीं किस में नहा के आए कि ये एकदम ठीक हो गया एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और उसके बाद ये हमारे ऊपर फिर मुसल्लत हो गए। चले मानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकती थी ना। जानते तो थे इनका माजी। क्या इनका माजी नहीं पता था? फाइलें तो सारी पड़ी हुई हैं एजेंसीज के पास इनकी चोरी की, सब कुछ। तो क्योंकि मैं 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर था, मुझे पता है कि सारी डिटेल्स हमारी एजेंसीज के पास पड़ी होती है कि इनकी चोरी इन्होंने कितनी की, तो वो तो सब पता था। तो वो क्या चीज हुई कि इनको फिर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया? बैरूनी साजिश कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक अंदर उनकी मदद ना हो। तो मेरा सवाल यह है कि अब 7 महीने के बाद कोई एक भी मुझे चीज बताएं कि इन्होंने मुल्क के अंदर बेहतरी की हो। मुझे एक चीज बता दें। इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान की इनके दौर में पब्लिश हुई, उसी इकोनॉमिक हमारे दौर में नहीं हुई। वो हर साल जो बताती है कि पाकिस्तान की मायशत के क्या हालात है, वो इनके दौर में पब्लिश होती है और वो कहती है कि 17 साल के बाद पाकिस्तान हम तहरीक इंसाफ के जो आखिरी 2 साल थे, 17 साल के बाद बेहतरीन हमारी माशत की इजाफा हुआ। उसमें 5.7% और 6%। ये 17 साल के बाद कोरोना के बावजूद ये हमारी माशत ऊपर आ रही थी। उसी इकोनॉमिक सर्वे में लिखा होता है कि 50 साल के बाद हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जिसमें असल में नौकरियां होती हैं, नौकरियां मिलती हैं, जिसमें दौलत में इजाफा होता है, वो होती है जब इंडस्ट्री आपकी बढ़ती है। तो 26 से 27% हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी। फैसलाबाद के अंदर मजदूर नहीं मिल रहे थे टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के। मुझे टेक्सटाइल वालों ने कहा कि जनाब हमें बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं या मजदूरों की शॉर्टेज हो गई है। तारीख में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई, तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ी, तारीख में सबसे ज्यादा बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने हमारे ऊपर एतमाद करते हुए सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस पैसा भेजा, तारीख में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की आमदनी टैक्स कलेक्शन बढ़ी, और तारीख में 4 फसलें जो पाकिस्तान की थी, क्योंकि हमने किसानों की मदद की, क्योंकि हमने उनको सब्सिडाइज करके चीजें दी, उन्होंने अपनी 4.5% हमारी ग्रोथ रेट थी, यानी हमारी इजाफा हुआ ज़राअत में, जो 17 साल के बाद था। तो जब मुल्क आगे बढ़ रहा था और जब हर चीज पॉजिटिव हो गई, कोरोना के मुश्किल वक्त से हमने मुल्क को निकाल लिया, दुनिया ने माना कि ये पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है कोरोना में, दुनिया ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो इकोनॉमिस्ट, उसने जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने दुनिया की सर्वे की, उन्होंने कहा 3 मुल्कों में से पाकिस्तान लगातार 2 साल टॉप पे आया है दुनिया में। तो दुनिया ने माना कि हमने बेहतरीन गवर्नेंस दी मुश्किल वक्त में। क्राइसिस, जो सदी में एक दफा क्राइसिस आता है, जो कोरोना आया था, दुनिया कहती है कि हमने सबसे बेहतरीन उसको मुल्क को निकाला। तो वो कौन सी क़यामत आ गई थी कि हमें उस वक्त गिरा के तो इन चोरों को ऊपर बैठा दिया। अच्छा चला, मैं मानूं कि अगर आपने, शायद किसी को गलतफहमी हो कि शहबाज शरीफ इश्तिहारों के अलावा भी तरक्की कर सकता है, शायद वो समझते हो कि वाकई वो कुछ कर सकता है, लेकिन ये जरा आप देख लें, शायद वो समझे कि इसहाक डार जो 2 दफा 99 में भी इकोनॉमी बैंकरप्ट करके गया, फिर 2018 में पाकिस्तान की इकोनॉमी बैंकरप्ट थी, उसके बाद जो शायद उन्होंने समझा हो कि ये कुछ सीख गया। तो लेकिन आज मुझे 7 महीने बाद बताएं, मुझे एक चीज बताएं पाकिस्तान की जो पॉजिटिव किया इन्होंने।
آج اگر پاکستان کی اپنی بزنسز ہیں، ان کا گیلپ کا سروے ہے کہ 88% بزنس مین کہتا ہے کہ ہم غلط طرف جا رہے ہیں، یعنی ان کا اعتماد چلا گیا اس حکومت پہ. بیرون ملک جو کہ رسک اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ پاکستان قرضے واپس کر سکتا ہے یا نہیں، وہ 85% آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا. تو نہ باہر کے لوگوں کو اس پہ اعتماد رہ گیا، نہ اندر کسی کو اعتماد ہے ان پہ، اپنی بزنس کو بھی نہیں ہے. اور تو گورننس کا یہ حال ہے کہ 53% دہشت گردی بڑھ گئی ہے 7 مہینوں میں. تو ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا سوچنے کا. یہ تو اپنے کیسز ہی معاف کروا رہے تھے. یہ تو ہماری پارٹی کو صرف دیوار سے لگانے کی تاکہ کسی طرح مجھے ڈسکوالیفائی کر الیکشن جیت جائے. ان کا تو اور کوئی کام ہی نہیں. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے تو پیسے باہر پڑے ہیں، ان کا تو سٹیک پاکستان میں نہیں ہے. یہ جو نواز شریف کا تو سارا ٹبر باہر چلا گیا. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے آج مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے پاکستان کا کیا فائدہ ہوا ہے. 7 مہینے میں یہ رجیم چینج سے اس ملک کو فائدہ کیا ہوا ہے. مجھے ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کسانوں سے پوچھیں، جائے کسانوں سے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں ان کے، آج انڈسٹری سے پوچھیں، آج نوجوانوں سے پوچھیں، آئی ٹی سیکٹر سے پوچھیں جو 75% ایکسپورٹس ہمارے دوران بڑھی تھی آئی ٹی کی، جو فیوچر ہے ملک کا. مجھے کسی سیکٹر سے بتائیں کہ کسی کو فائدہ ہوا ہے ان کے آنے سے. آج وہ لوگ جو ہمارے پہ تنقید کرتے تھے وہ آج دعائیں کر رہے ہیں کہ آپ کسی طرح واپس آئیں. میں صرف پھر یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کچھ تو ذہنوں میں سے گزری ہوگی کہ جناب ہم ان کو چوروں کو واپس آنے دیں. کچھ تو سوچا ہوگا کہ یہ کوئی فائدہ کرائیں گے پاکستان کو. اور میں حیرت یہ ہے کہ 30 سال سے ان کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، اور ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ نے بار بار ان کو کرپٹ کہا ہے. اپنی اسٹیبلشمنٹ نے 2 دفعہ نکوالا ہے ان کو 90 کی دہائی میں، جب یہ ان کی کرپشن کی وجہ سے. تو میں ابھی بھی میں حیران ہوں کہ کوئی بھی شاید مجھے اس کا پتہ چل جائے کہ کوئی وجہ ہو یا ان کو کوئی نظر آئی ہو چیز کہ جو ان میں کوئی صفت ہو وہ شاید مجھے نہ نظر آ رہی ہو. لیکن میں آخر میں آج اپنے سارے پاکستانیوں سے مخاطب ہوں. دیکھیں، یہ جو وقت ہے اس کے اندر آپ ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں، آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. آپ اگر آج نیوٹرل ہو گئے، آپ کے بچے پچھتائیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں پچھتائیں گی کہ جب آپ کو امر بالمعروف پہ چلنا چاہیے تھا، جب آپ کو ناانصافی کے خلاف جہاد کرنی چاہیے تھی، اور آپ گھروں میں بیٹھ گئے. عمران خان کو میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے باہر نکلوں. جب مجھے پتا تھا اس کے باوجود، اور جب مجھے آگے بھی پتا ہے، لیکن میں بچپن سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کبھی غلامی سے بہتر مر جانا ہے. یہ غلامی ہے یہ جو ہو رہا ہے. میں اپنا FIR نہیں رجسٹر کروا سکا ایکس پرائم منسٹر. مجھے پتا ہے کس نے یہ ساری سازش کی تھی، مجھے وہ تینوں کا پتا ہے انہوں نے مل کے کی تھی، لیکن میں نہیں کر سکا. تو سوچ لیں کہ آپ میں سے کہ آپ عوام میں آپ کے پاس کیا حقوق ہے. آپ کے پاس، آپ سے اگر طاقتور ظلم کرتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انسان اور بھیڑ بکریوں میں فرق ہے. انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں. بھیڑ بکریوں کو ڈنڈے مار کے جدھر مرضی آج کہہ دیں کہ یہ چور ہیں تو کل کہہ دیں کہ یہ پاک ہو گئے تو وہ ادھر ہی چلیں گے. انسانوں کے حقوق ہیں. انسان جب تک اپنے حقوق اور آزادی، جب تک اس کے لیے رائے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، انسانی معاشرہ جانوری معاشرہ بن جاتا ہے. جانوروں کا معاشرے میں جنگل کا قانون آ جاتا ہے، جو اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں ہے. ہماری کوششیں ہو رہی ہیں، دیکھیں وہ سینیٹرز نکلے ہوئے ہیں، وکیل نکلے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے اعظم سواتی سے ہوا، لیکن وہ بے بس ہے. اس کی والدہ ارشد شریف شہید کی، وہ انہوں نے کمیشن بنا دیا. والدہ کہتی مجھے اعتماد ہی نہیں ہے. تو جنہوں نے جو چاہتے ہیں انصاف، اگر ان کو کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے
تو کیسے انصاف ملے گا؟ اور میرے اوپر جو یہ جو ایف آئی آر ہوئی، جو ایف آئی آر پولیس نے دی ہے، وہ ایف آئی آر کیا؟ وہ مذاق ہے؟ وہ ایک آدمی کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دی ہے. تو ہمیں تو سب کو پتا کہ دوسری طرف سے سامنے سے گولیاں آئی ہیں، دو مارنے والے تھے. تو انہوں نے تو وہی کیس بنا دیے کہ جناب یہ جو یہ چاہتے ہیں. اسکرپٹ کیا تھی کہ جی دینی انتہا پسند نہیں، اکیلا تھا. اچھا وہ بھی اتنا بیوقوف ہے، جنہوں نے اس کو پڑھایا اس طوطے کو، وہ بھی اتنے بیوقوف تھے. وہ پہلی چیز کہتا ہے کہ جی میں اکیلا تھا. کہ لوگوں یعنی اگر کسی کو شک بھی تھا نا کہ سازش ہوئی تو اس نے پوری کر دی کہ ہاں جی میں اکیلا تھا، کہیں وہ شک نہ پڑ جائے کہ جو دوسرا جو سامنے والا تھا اور اصل وہ نہ کہیں اس کی تلاش نہ شروع ہو جائے. تو اگر ہمیں انصاف نہیں مل سکتا، میں پھر سے کہتا ہوں میری قوم، آپ کو یہاں انصاف نہیں ملنے لگا، یہ ملک آگے نہیں بڑھنے لگا.